بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت موجود ہوں تحصیل ہیڈ کوارٹر میں اور میرے ساتھ موجود ہیں تحصیلدار حجیلہ راجہ ایاز احمد نثار صاحب۔ راجہ ایاز احمد نثار صاحب نے اور ان کی جو پوری ٹیم ہے باشمول ایس ڈی ایم صاحب، ایم ایس حجیرہ اور دیگر جو لوگ تھے این جی اوز کے، انہوں نے بڑے کوئک ایکشن کیا تھا کہ 16 اگست کو ہم نے محمد جمیل ولد غلام محمد مرحوم ڈونگا، جو سیس ویل نے انتہائی قریب واقعہ یہ علاقہ ہے، وہ چونکہ بیمار تھا اور اس کا گھر بھی ڈیمیج تھا اور موت تو حیات کی کشمکش میں تھا، تو کسی آدمی کی نشاندہی پر میں بذات خود وہاں پر گیا اور اس کی جو گفتگو تھی ہم نے ریکارڈ کی، تو تحصیل انتظامیہ نے فوری ایکشن کیا اور دوسرے ہی دن اس کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں لایا، علاج معالجہ کروایا اور باقی کوئی چیزیں تھیں جو میڈیسن تھی یا کوئی اور مشینری تھی وہ بھی اس کو پرووائڈ کی، اور اس کے ساتھ اس کے جو گھر کے اخراجات تھے اس کے حوالے سے تھوڑی بھی سپورٹ کیا۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں راجہ ایاز احمد نثار صاحب جو تحصیلدار حجیرہ ہیں۔ سر، سب سے پہلے آپ کو جموں کشمیر ٹی وی پر ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ محمد جمیل جو آپ نے خود دیکھا ہے کہ وہ موت و حیات کی کشمکش میں تھا، اور آپ نے بحیثیت ایک تحصیلدار، ایک آفیسر تحصیل کے آپ نے اپنے فرائض انجام دیے، کیا کہنا چاہتے ہیں سر؟ آج تو وہ ابھی گھر میں موجود ہے لیکن وہ بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح کا درست نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، اس کی حالت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاً میں ملک صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے توسط سے یا آپ کی رپورٹ کے ذریعے جو ہے نا ہمیں ایک ضرورت مند انسان جو کہ ہماری جورسڈکشن میں موجود تھا، اور چونکہ ہم ظاہر کے مکلف ہیں، بہت سارے معاملات کا ہمیں اس طور پر ادراک نہیں ہوتا کہ جب تک وہ ہمارے علم میں یا ہمارے نوٹس میں نہ لائے جائیں۔ آپ کی رپورٹ کی وجہ سے جو ہے نا وہ چیز ہمارے نوٹس میں آئی 16 اگست کو تقریباً ایوننگ میں جو ہے نا، تو جب سے وہ رپورٹ میں نے دیکھی تو ایک بے چینی پیدا ہوئی، اور میں نے فوری طور پر اپنے اسسٹنٹ کمشنر جو ہے نا سردار ولید انور صاحب، ان سے بات کی۔ میں نے کہا جی کہ اس طرح کا ایک ڈیزرونگ کیس جو ہے نا ہماری جورسڈکشن میں ہے، اور جس سے متعلق جو ہے نا کل ہم سے استفسار ہوگا اللہ رب العزت کے حضور بھی جو ہے نا کہ ایک ایسا نادار آدمی، ضرورت مند آدمی، بیمار آدمی کہ جو علاج کی سکت بھی نہیں رکھتا اور باقی اس کے حالات بھی دیگر گوں ہیں، تو ہمیں فوری طور پر اس کے پاس پہنچنا چاہیے۔ تو اگلے ہی دن جو ہے نا پھر ہم نے آپ کو انگیج کیا جی کہ آپ نے اگر یہ نیکی کی ہے کہ اس کو رپورٹ کیا، تو پھر آپ ہمیں جو ہے نا ہمارے رابر کا کردار بھی ادا کریں، اور ہمارے ساتھ آپ جو ہے نا وہ وہاں تشریف لے چلیں، ہمیں لے چلیں وہاں پر جو ہے نا۔ اور چنانچہ اس صاحب نے بھی کمال مہربانی فرماتے ہوئے میری اس یعنی توجہ دلانے پر اور اپیل پر جو ہے نا وہ بھی ساتھ ہو لیے، اور جو بھی کوئی ضروری اسباب یا سامان تھا جو ہے نا جو ہم نے مناسب خیال کیا کہ ان کے لیے ہمیں لے جانا چاہیے، وہ بھی لے کر گئے، اور وہاں ان کی پوری بات بھی سنی، اور آپ کی رپورٹ کو من و عن ہم نے درست جو ہے نا وہ پایا جو ہے نا، جو یعنی ہم نے گراؤنڈ ویریفیکیشن کی کہ جو آپ نے اپنی رپورٹ میں جو ہے نا وہ ان کے یعنی عارضے کے حوالے سے اور دیگر ان کے جو مالی معاملات اور قسم پرسی کے حوالے سے جو آپ نے رپورٹ کر رکھی تھی جو ہے نا وہ بالکل بجا تھی۔ ہم نے دیکھا ان جمیل صاحب جو بیمار تھے، ان کی والدہ اور ان کی 2 بچیاں اور ایک بچہ جو ہے نا وہ چھوٹے بالکل زیر کفالت، اور ان کی جو ہے نا وہ بیگم پریشانی کے عالم میں تھے، بلکہ اس دن بھی ہم نے محسوس کیا کہ شاید ان کے گھر میں یعنی وہ کھانے پینے کی جو بنیادی چیزیں ہیں جو ہے نا وہ بھی موجود نہیں تھیں جو ہے نا۔ تو بہرکیف جو اپنی مدد آپ کے تحت اس وقت ان کی سپورٹ ہو سکتی تھی، چونکہ انتظامیہ کے پاس اس طرح کا کوئی فنڈ تو یعنی ہمہ وقت موجود نہیں ہوتا جو ہے نا، لیکن یعنی اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے نا جو ان کی ایک مالی معاونت کی جا سکتی تھی وہ وہاں پہ کی گئی، اور پھر ان کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی، عیادت کرتے ہوئے جو ہے نا وہ ہم نے ان کے جو ڈاکومنٹس تھے جو ہے نا میڈیکل کی جو رپورٹس تھیں وہ فوری طور پر حاصل کیں، اور آ کر میں نے جو ایم ایس ٹی ایچ کیو حجیرہ ہیں جو ڈاکٹر لیاقت صاحب جو ہے نا ان سے میں نے شیئر کی وہ رپورٹس۔ میں نے کہا جی آپ دیکھیں کہ اس شخص کا جو عارضہ ہے جو ہے نا، یہ بیماری ہے، یہ قابل علاج ہے اور یا اس کی کیا صورتحال ہے۔ تو انہوں نے مجھے پھر واپس فیڈ بیک دیا جی کہ یہ ان کے لنگز یا گردے جو ہے نا وہ اپنا پھیپھڑے کولیپس ہوئے ہیں، اور شاید کڈنیز بھی، گردے بھی ان کے جو ہے نا وہ متاثر ہیں۔ تو بہرکیف جو ہے نا مطلب یہ آکسیجن ڈیپینڈنٹ پیشنٹ ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ ہمہ وقت آکسیجن پہ ہونا چاہیے۔ تو میں نے انہیں کہا آکسیجن کے لیے پھر ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم سلنڈر جو ہے نا وہ لے لیتے ہیں، اور آپ کٹ پرووائڈ کر دیں اور ٹیکنیشین پرووائڈ کریں تاکہ ہم جو ہے نا وہ وہاں جا کر جو ہے نا یہ لگا دیں۔ تو پھر ڈاکٹر صاحب نے یہ کلیئر کیا جو ہے نا کہ چونکہ یہ
تھرو آؤٹ آکسیجن ڈیپینڈنٹ پیشنٹ ہے جو ہے نا، تو اس میں سلنڈر جو ہے نا وہ اتنا کارگر نہیں ہوگا، وہ کتنا ایک ٹائم نکالے گا. تو ضروری یہ ہے جو ہے نا کہ اس کے لیے آکسیجن کنسنٹریٹر کا بندوبست کیا جائے. تو اس حوالے سے پھر جب ہم نے معلومات لیں کہ آکسیجن کنسنٹریٹر اگر ان کے لیے منگوایا جائے جو ہے نا کہ وہ کیا ہے، تو اس کی مالیت جو ہے نا تقریباً 1,70,000 جو ہے نا وہ یعنی ہمیں جو کوٹیشن ملی جو ہے نا وہ ملی کم سے کم جو ہے نا کہ اتنے کا ہے. تو فوری طور پر ہم نے ان کو پھر دوسرے ہی دن جو ہے نا وہ ہاسپٹلائز کیا، یہاں سے ایمبولینس بھیجی، اور پھر آپ وہاں بنفس نفیس موجود تھے کہ آپ کی معیت میں جو ہے نا وہ واپس ہم نے ان کو ہاسپٹل لایا ایمرجنسی میں. کچھ ایک ہمارے ادھر بڑے ایکٹیو ہیں وہ زاہد حنیف صاحب کا بھی بڑا پروفیسر. ہاں اس طرف میں آ رہا ہوں، چونکہ وہ فوری طور پر ان کو ہم نے ہاسپٹلائز جب کیا کہ تاکہ آکسیجن فوراً ان کو پرووائڈ کی جائے، چونکہ بہت ہی تکلیف میں وہ تھے، اور بیڈ کے اوپر جو ہے نا ایک تو یعنی انتہائی کمزور بھی، اور پھر جو ہے نا ان کی سانس کا جو پرابلم تھا، آکسیجن جو ہے نا ان کو مہیا نہیں ہو رہی تھی، اور بالکل بیڈ کے اوپر جو ہے نا وہ اوپر نیچے ایسے ہو رہے تھے، اور ان کی والدہ کی آنکھوں میں آنسوں، اور بچیاں جو ہے نا وہ پنکھا ہاتھ کا جھول رہی ہیں جو ہے نا. اور وہ یعنی کوئی بھی شخص جو ہے نا وہ جو درد دل رکھنے والا ہے وہ دیکھ کر جو ہے نا وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اس کیفیت میں ایک پیشنٹ زندگی اور موت کی کشمکش میں جو ہے نا. تو فوری طور پر ہمیں یعنی ان کو مینج کرنا تھا کہ ہم نے ان کو آکسیجن پہ جو ہے نا آ کے رکھا. اور اس کے بعد اب میں نے یہ سوچ ہی رہا تھا جو ہے نا کہ اب میں کس یعنی وہ صاحب حیثیت آدمی کو میں ترغیب دوں جو ہے نا کہ وہ آکسیجن کنسنٹریٹر کا کسی طور پر جو ہے نا وہ بندوبست ہو جائے. تو اسی اثناء میں جو ہے نا میری توجہ میرے سٹاف میں سے کسی نے مبذول کروائی جو ہے نا کہ ڈائریکٹر ایجوکیشن ہے مامڈن میں جو ہے نا وہ زاہد حنیف صاحب. تو میں نے کہا آپ ان سے بات کریں، تو انہوں نے اپنے تئیں ان سے بات کی، اور 5 منٹ میں جو ہے نا وہ میرے پاس آ گئے، اور اللہ رب العزت نے اتنی آسانی یعنی وہ اور سہولت سے یعنی مطلب ایک درد دل رکھنے والے انسان کو ہمیں مہیا کر دیا کہ میں نے ان کے سامنے جب بات رکھی تو انہوں نے صرف اتنا مجھ سے پوچھا کہ سر آپ نے جو ہے نا وہ خود ویریفائی کیا ہوا ہے یہ کیس؟ تو میں نے انہیں کہا جی کہ بالکل ہم نے خود جو ہے نا وہ اس رپورٹ کو ویریفائی کیا اور ایسے ہی ہے. تو یہ انتہائی جو ہے نا وہ مطلب تنگ دستی کا شکار ہیں جو ہے نا، اور پھر بیماری کی یہ کیفیت ہے کہ علاج کی سکت بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے طور پر یہ سرکوش کرتے ہیں کہ آکسیجن کنسنٹریٹر مہیا ہو جائے. میں نے ان کو ایم ایس صاحب کے پاس بھیجا جو ہے نا کہ ان سے وہ ساری یعنی وہ تفصیل لے لیں جو ہے نا کہ جو آکسیجن کنسنٹریٹر ہے جو ماحول سے آکسیجن کشید کر کے کسی پیشنٹ کو یعنی وہ مہیا کی جاتی ہے اس آلے کے ذریعے، ڈیوائس کے ذریعے جو ہے نا، تو وہ کون سا ہونا چاہیے، کس کمپنی کا ہو، اس کی کتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے. تو یہ ساری تفسیر انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے لکھ کے پھر مجھے واپس جو ہے نا فیڈ بیک دیا کہ سر ہم اس پہ پوری ورکنگ کر رہے ہیں، اور ودین 1 or 2 days جو ہے نا مطلب انشاءاللہ وہ ہم ارینج کر لیں گے. اور ایسا ہی ہوا اس اسنا میں ہم پھر وہ جو پیشنٹ ہیں ان کی جو ہے نا وہ عیادت کے لیے بھی گئے جو ہے نا، وہ ڈاکٹر صاحب سے بھی ہم نے ملاقات کی، پیشنٹ کی حوصلہ افزائی بھی ہوئی جو ہے نا. وہ ہم نے محسوس کیا کہ جو گھر میں جو بالکل آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ان کی جو حالت تھی وہ ہاسپٹل میں آ کر آکسیجن کی پروویژن کی وجہ سے جو ہے نا وہ بڑی حد تک جو ہے نا وہ اسٹیبل بھی محسوس ہوئے اور ریلیف بھی محسوس کر رہے تھے جو ہے نا. تو دوسرے تیسرے دن جو ہے نا الحمدللہ جو ہے نا وہ آکسیجن کنسنٹریٹر کے جس کی مالیت جیسے میں نے پہلے عرض کیا جو ہے نا کہ 1,70,000 کے قریب بنتی تھی جو ہے نا، وہ زاہد حنیف صاحب کے توسط سے جو ہے نا الحمدللہ وہ مہیا ہوا. اور پھر پراپر جو ہے نا وہ ہاسپٹل کے عملے کی معیت میں یعنی ان کے ساتھ جو ہے نا ان کی موجودگی میں ایمبولینس پہ جو ہے نا ان کو گھر شفٹ کیا، اور کنسنٹریٹر ان کو ایڈجسٹ کر کے دیا، اور آکسیجن ان کو گھر میں لگا کے دے دی، جس سے جو ہے نا وہ کسی حد تک ان کی جو بوڑھی والدہ ہیں جو ہے نا بچی ہیں جو ان کا یعنی وہ کنبہ تھا ان کو کوئی ریلیف محسوس ہوا جو ہے نا. اور وہ یعنی ہاتھ اٹھا کر دعائیں دے رہے تھے جو ہے نا. وہ جو آپ نے رپورٹ کیا کیس جو ہے نا وہ آپ کو بھی جو ہم درمیان میں ذریعہ اللہ رب العزت نے ہمیں بنایا جو ہے نا ایم ایس صاحب کا جو رول تھا وہ، اور پھر خصوصاً جو ہے نا وہ زاہد حنیف صاحب کا جو یعنی یا ان کے رفقا جتنے بھی اس میں انہوں نے جو ہے نا وہ اس کار خیر میں حصہ ڈالا، وہ سبھی جو ہے نا مطلب ان ساروں کے لیے جو ہے نا وہ دعا گو تھیں. اب جو صورتحال ہے یعنی ذوالفقار صاحب وہ یہ ہے جو ہے نا کہ ان کو اس فیملی کو مستقل بنیادوں پر جو ہے نا وہ ان کی معاونت کی انہیں ضرورت ہے، چونکہ ایک ہی وہ شخص تھا جو پوری فیملی کا کفیل تھا. اب وہ صاحب فراش ہے، یعنی یا تو زندگی اور موت کی جو ہے نا وہ کشمکش میں ہے وہ اس وقت. اور یعنی ٹھیک ہے آکسیجن کنسنٹریٹر سے وقتی ان کو ایک ریلیف ہو رہا ہے، باقی بھی جو کوئی ضروری میڈیسنز ہیں جو ہے نا وہ چلو ان کو مہیا کی گئی ہیں، لیکن بڑے پیمانے پر ان کا علاج کرانے کی غرض سے بھی، اور پھر ان کی جو فیملی کی جو بنیادی ضروریات ہیں، کفالت ہے، بچے ان کے جو ہے نا وہ اسکول گوئنگ ہیں، بچیاں جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی ان کو یعنی دیکھ کر انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جو ہے نا کہ. اور پھر یعنی اب یہ بات جو ہے نا مجھے میرے خیال میں جب میں ترغیباً یہ بات کر رہا ہوں تو مجھے یہ بات کہہ دینی چاہیے جو ہے نا کہ جس دن ہم گئے تھے 17 کو 16 کو آپ نے رپورٹ کیا، اور رات کو ہمیں جو ہے نا وہ رپورٹ یعنی میں نے واٹس ایپ پہ دیکھی، اور صبح 17 کو ہم جو ہے نا وہاں پہ چلے گئے آپ کے ساتھ.
اور جس وقت ہم پہنچے تھے اس وقت تک مجھے یہ محسوس ہوا یا مجھے وہاں پہ بتایا گیا جو ہے نا کہ انہوں نے اس وقت تک جو ہے نا کوئی چیز ان کی فیملی میں یعنی کوئی کھانا شانا یا کوئی ناشتہ واشتہ جو ہے نا انہوں نے نہیں کیا ہوا تھا، اس لیے کہ گھر میں کچھ تھا ہی نہیں، قہوہ بنانے تک کا جو ہے نا وہ سامان ان کے گھر میں جو ہے نا موجود نہیں تھا۔ تو بالکل وہ میں یہاں پہ میں نے محسوس کیا جب نیچے اتر رہے تھے جو ہے نا، تو آگے مجھے بتایا گیا جو بڑا گھر تھا، کوٹھی تھی، وہ سردار نسیم سرفراز صاحب جو ہے نا کے پڑوس پہ جو ہے نا یہ تھے۔ تو میں ان سے چونکہ براہ راست میری اس طرح سے کوئی یعنی وہ شناسائی یا اس طرح سے میری نشست تو نہیں ہے، تو میں ان جیسے مخیر حضرات کو بھی جو ہے نا اس آپ کے توسط سے جو ہے نا وہ ان کی توجہ میں مبذول کروں گا، اور باقی جو صاحب دل رکھنے والے حضرات ہیں جو ہے نا کہ ان کی کفالت کے حوالے سے جو ہے نا مطلب مستقل بنیادوں پر اگر کوئی ایسا انتظام ہو جائے جو ہے نا کہ ان کو جو ضروریات زندگی ہیں ان کی جو ہے نا وہ ان کو مہیا ہو جایا کریں، جو ہے نا بچوں کی تعلیم کے معاملات ہیں، کھانے پینے کے معاملات ہیں، اور اگر کوئی بڑے پیمانے پہ کہیں ان کو لے جا کر جو ہے نا وہ علاج کروانے کی سخت کوئی رکھتا ہے جو ہے نا، چونکہ بنیادی ایک فرسٹ ایڈ جو ہے نا یا پین مینجمنٹ کی حد تک تو چلو معاملات ہوئے ہیں، لیکن جو ہے نا مستقل بنیادوں پر جو ہے نا وہ ضرورت اس امر کیا جو ہے نا کہ ایسا کیا جائے۔ اور یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو ہے نا کہ جس کا صلہ ہم جو ہے نا وہ کسی سے مانگیں، یہ ہماری یعنی بحیثیت مسلمان ساروں کی ذمہ داری یا ہماری ذمہ داری بحیثیت انتظامیہ جو ہے نا وہ زیادہ ہے۔ میں یعنی انتظامی آفیسر ہونے کے ناطے جو ہے نا مطلب میں ان تمام حضرات کا خصوصاً میں پھر آپ سے یہ عرض کروں جو ہے نا کہ جے کے ٹی وی کا کہ آپ کے ذریعے سے، اور پھر جو ہے نا مطلب ایم ایس صاحب جو ہے نا وہ اس میں فوری طور پر جو ہے نا وہ جو ایمرجنسی میں ان کو ہم نے شفٹ کیا، اور پھر زاہد نیب صاحب جو ہے نا کہ جو آکسیجن کنسنٹریٹر جو ہے نا مطلب جس کے لیے ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ کس سے کہوں جو ہے نا کس کو ترغیب دوں کہ اللہ نے ان کو ذریعہ بنا کر بھیج دیا، اور وہ آکسیجن کنسنٹریٹر ان کے ذریعے ملا۔ تو میں آپ سبھی حضرات کو جو ہے نا وہ تہ دل سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور ترغیباً یہ بات کہتا ہوں کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کا صلہ جو ہے نا جس کا ریوارڈ جو ہے نا اس کی توقع میں اللہ رب العزت سے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب جو ہے نا وہ ایمان والوں کی خصوصیات بیان کی یا حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے متعلق جو ہے نا وہ جب ان کی اوصاف بیان کیا تو فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ کہ یہ خود بھی ضرورت مند ہوں۔ تو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس، کے لوگوں تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو ہے نا کہ جو دوسروں کے لیے دوسرے لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ فائدہ مند ہو۔ تو اس لیے جو ہے نا مطلب یہ جتنی بھی ہمیں یعنی ترغیبات دی گئی ہیں، جتنی بشارتیں ہیں جو ہے نا ان کے زمرے میں اگر ہم آنا چاہتے ہیں تو بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے اڑوس پڑوس میں، اپنے قرب و جوار میں، اپنے علاقوں میں دیکھنا چاہیے کہ ایسا اگر کوئی، چونکہ جب مرنے کے بعد جب کوئی شخص جو ہے نا وہ دنیا میں نہیں رہتا تو ہم اس کو کندھا دینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور پھر ہم اظہار افسوس بھی کرتے ہیں، وہ بھی اچھی روایت ہے، لیکن ضرورت اس امر کیا کہ ہم زندوں کو بھی کندھا دینے والے بنے جو ہے نا، اور تاکہ زندگی میں ہم کسی کو کندھا دیں گے تو شاید جو ہے نا مطلب یہ اللہ رب العزت کے ہاں جو ہے نا ہم ان بشارتوں کے زمرے میں آ جائیں کہ جو بھی آپ سے بیان کیا۔ اس وقت چونکہ حالات اوورآل آپ دیکھیں ہمارے ہاں اللہ رب العزت نے ٹھیک ہے نقصانات ہوئے ہیں بڑی پیمانے پر، لیکن جس پیمانے پر ابھی پاکستان میں جو ہے نا صورتحال بن گئی ہے سیلاب کی، وہ یعنی ہمارے سامنے ہے جو ہے نا کہ اس کی وجہ سے جب اجناس جو ہے نا وہ تباہ ہو گئی ہیں، کل ہمیں بھی ان حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اجناس کی کمی کی صورت میں جو ہے نا باقی مختلف معاملات کے حوالے سے۔ تو اس حوالے سے بھی بڑھ چڑھ کر اور پھر اپنے قرب و جوار میں جو ہے نا اپنے دائیں بائیں جو ہے نا ہمیں دیکھ کر ضرورت مند لوگوں کی جو ہے نا وہ ہر طور پر مدد کرنی چاہیے۔ اور پھر یعنی بہت ساری چیزیں جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا جو ہے نا کہ ہمارے متعلق اسپیسیفک یعنی ہمارے محکمے سے متعلق ہیں، انتظامیہ سے متعلق ہیں، یا اور کوئی ایسی چیز ہے جو ہے نا وہ بھی بر وقت جو ہے نا وہ ہم تک بھی پہنچائی جائے تاکہ اس میں ہم بھی اگر کہیں کام آ سکیں جو ہے نا، یا ہماری کوئی ذمہ داری بنتی ہے جس سے کہ جو ہے نا وہ علم نہ ہونے کی وجہ سے کہیں غفلت برتی جا رہی ہو جو ہے نا، تو وہ اس کا بھی تدارک اور ازالہ ہو سکے جو ہے نا۔ تو میں مکرراً آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت شکریہ، السلام۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے تحصیلدار حجیرہ راجہ ایاز بن نثار جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ ناظرین اکرام، یہ تو ایک کیس ہے، اگر ہم بہت سی جگہوں پر نہیں پہنچ سکتے یا لوگوں کی رسائی نہیں ہے تو اس طرح کے بے شمار کیسز ہیں، ان کو ہائی لائٹ بھی کرنا چاہیے۔ اس کے لیے میں بذات خود بھی حاضر ہوں۔ میں اپنا واٹس اپ نمبر آپ کو دیتا ہوں 0346 5866 یہ میرا واٹس اپ نمبر ہے۔ آپ اس پر واٹس اپ نمبر پر رابطہ کر کے مجھے انفارم کر سکتے ہیں۔ کوشش ہوگی کہ ان لوگوں کی جو آواز ہے حکام بالا تک پہنچائی جائے۔ یہ جو محمد جمیل والد غلام محمد ہیں، یہ چونکہ وہ تو حیات کی کشمکش ہیں، ان سے ہمارا رابطہ رہتا ہے، تو جو مخیر حضرات ہیں، آپ انتظامیہ نے تو اپنا فریضہ ادا وہ کر رہے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ وہ کر دیا بلکہ کر رہے ہیں، لیکن مخیر جو حضرات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے تو ان کا جو بہترین مصرف ہے وہ یہی ان کے قرب و جوار میں جو لوگ ہیں ان کے لیے محمد جمیل ہیں۔ وہ اپنے دیے ہوئے اللہ کے دیے ہوئے رزق سے
اپنے مال سے اس کی جو مدد کریں، میرے خیال میں یہی ان کی دنیا اور آخرت میں ان کی کامیابی ہوگی۔ تو میں ایک مرتبہ پھر محمد جمیل جو بیمار ہیں ان کا فون نمبر آپ کو ریپیٹ کر کے دیتا ہوں کہ آپ براہ راست بھی ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، جو ہمارے لوگ بیرون ممالک ہیں۔ وہ کوڈ پاکستان کا لگا دیں گے، آگے ان کا نمبر ہے 0355713841، اور ان کا یہ جو بینک اکاؤنٹ نمبر ہے وہ UBL کا ہے، تو وہ بھی میں آپ کو اسکرین پہ اس کو لگا دوں گا تو وہ آپ کے سامنے پہنچ جائے گا، لیکن میں آپ کو ریپیٹ کر کے اس کو بتاتا ہوں۔ PK21UNIL 010900240844 یہ ہجیرہ UBL برانچ کا اکاؤنٹ نمبر ہے۔ آپ براہ راست بھی اس کو اکاؤنٹ میں ان کو بھیج سکتے ہیں، ان سے فون پر رابطہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو اگر ہم کچھ مدد کرنا چاہیں تو کس طرح وہ آپ کی مدد کی جائے۔ میری شنید میں ہے کچھ احباب نے ان کی مدد کی ہے، لیکن وہ ناکافی ہے، چونکہ ان کے بچوں نے سروائیو کرنا ہے، ایک لمبا ٹائم جو ہے ان کے لیے چاہیے، جب تک وہ ان کا ایک بچہ ہے اور چھوٹی چھوٹی 2 بیٹیاں ہیں، جب تک وہ بچہ بالغ نہیں ہو جاتا تب تک ان کی کفالت کی اشد ضرورت ہے، ان کے کھانے پینے کی اشد ضرورت ہے۔ تو ہماری یہ اپیل ہوگی کہ جو مخیر حضرات ہیں وہ اس طرف توجہ دیں، اور تاکہ جو اس کی زندگی کے جو ایام ہیں وہ بہتر جو ہے وہ گزر سکیں۔ ملک ذوالفقار JK TV ہجیرہ جموں کشمیر۔